سورہ فاتحہ کو واجب صورت میں رکھا، جو نماز میں پڑھنا واجب۔ قرآن کا کسی مقام کی صورت پڑھ لیں آپ سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے کسی مقام سے آپ پڑھ لیجئے، آپ کی نماز میں کوئی اثر واقع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کو پہلے پڑھ لیجئے۔ اور ہمارا چونکہ حنفی مسلک ہے تو ہمارے یہ ہے کہ امام اگر پڑھ رہا ہو تو ہمارا سننا ہی پڑھنا ہے، تو اس وقت ہم خاموش رہیں گے، تو امام کی قرأت ہمارے لیے کافی ہے۔ قراءۃ الامامی قراءۃ المقتدی، ہم نے سن لیا امام سے۔ لیکن جب اپنی سنتیں پڑھیں گے، اپنے نفل پڑھیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، تو اس میں تو اس کو لازم پڑھیں گے۔ پھر دوسری بات، نماز کا مزہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان سے اتنی آواز میں تو پڑھ لیجئے کہ کم از کم آپ سنتے ہوں۔ کیا آپ سنتے ہوں؟ تو بھن بھناہٹ کی طرح نماز نہ پڑھیے، بلکہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھیے تو ایک ایک لفظ کو ادا کیجئے اور اپنے کان مبارک سے سنیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کی قرأت آپ پہ اثر کرے گی۔ آپ کی قرأت، ارے بھائی آپ کی سوچ آپ پہ اثر نہیں کرتی؟ آپ کی خوشی آپ پہ اثر نہیں کرتی؟ آپ کا غم غصہ آپ پر اثر نہیں کرتا؟ تو آپ کی قرأت آپ پر اثر کیوں نہیں کرے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ قرأت پڑھیے۔ بلکہ تو مسئلہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے نیت باندھی اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہی رہا اور دل میں پڑھتا رہا اور زبان اس نے حرکت نہ دی، زبان سے نہ پڑھی، مفتیوں سے پوچھیے گا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے فرض ادا نہیں کیا، فرض تھا قرأت۔ قرأت کہتے ہیں زبان سے پڑھنا، قرأت کہتے ہیں۔ تو نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ کیا ہے؟ تحریمہ کے بعد قیام ہے، قیام کے بعد قراءت ہے۔ کیا ہے؟ قراءت ہے۔ تو وہ قراءت کا جو ترجمہ ہے، شرعی ترجمہ، وہ کیا؟ قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا۔ کیا؟ جب تک یہ فرض پورا نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب آپ کی نماز نہیں ہوگی، مطلب ظاہری شرعی نماز کی بات ہو رہی، فقہی نماز، تو جب ظاہری ہی نہیں ہوئی تو بات نہیں، کیسے ہو گئی؟ اس لیے جب آپ نماز ادا کیجئے اپنی، تو زبان کو حرکت دیجئے۔ تو آپ کو تقریریں جس طرح خاموشی سے سننے کی عادت ہے، اللہ پاک کو ایسی نماز قبول نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے پڑھ لیں۔